ترین مقام ہے۔ یہ مسجد در حقیقت اس پورے وسیع احاطے کو کہا جاتا ہے جس میں گنبد صخرہ اور اصل نماز پڑھنے کی عمارت دونوں شامل ہیں۔ مسجد اقصیٰ اسلام میں بے حد اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں، پھر حکم الہی سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا۔ اس مسجد کا اسلام میں سب سے بڑا مرتبہ واقعہ معراج کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک سفر فرمایا اور پھر یہیں سے آسمانوں کی طرف معراج ہوا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت والا بنا دیا ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے بیٹوں نے رکھی، بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔ اس مقام پر ایک عبادت گاہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ 636 عیسوی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا۔ آپ نے خود تشریف لے جا کر اس مقام پر نماز ادا کی اور یہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک سادہ لکڑی کی عمارت تھی۔ اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان انہوں نے 691 عیسوی میں موجودہ گنبد صخرہ تعمیر کروایا جو اپنے خوبصورت سنہری گنبد کے لیے مشہور ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک انہوں نے 750 عیسوی میں اصل قبلہ مسجد جہاں نماز ادا کی جاتی ہے کی تعمیر مکمل کرائی۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسجد اقصیٰ کو ایک محل اور گرجا میں تبدیل کر دیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بیت المقدس کو صلیبی قبضے سے آزاد کرایا اور مسجد اقصیٰ کو دوبارہ سے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اس کی صفائی کروائی اور محراب کو دوبارہ بحال کیا۔ مسجد اقصیٰ تقریباً 400 سال 1517 سے 1917 تک سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین رہی۔ سلطان سلیمان اعظم نے اس کی مرمت اور تزئین و آرائش کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانوی مینڈیٹ کے تحت آ گیا۔ 1948 کی جنگ، اس جنگ کے بعد مشرقی یروشلم اردن کے کنٹرول میں رہا۔ 1987 کی جنگ، اس جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت باقی فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی فوج آج بھی مسجد اقصیٰ کے احاطے پر مکمل فوجی کنٹرول رکھتی ہے۔ اگرچہ اسرائیلی کنٹرول ہے لیکن مسجد اقصیٰ کے داخلی دروازے کی چابیاں اور اس کی دیکھ بھال کا اختیار ایک اردنی وقف کی کمیٹی کے پاس ہے۔ مسجد اقصیٰ نہ صرف ایک عمارت بلکہ مسلمانوں کے ایمان، تاریخ اور جدوجہد کی علامت ہے۔ یہ انبیاء کی قدم گاہ، معراج کا نقطہ آغاز اور امت مسلمہ کے لیے یکجہتی کی مرکز ہے۔ آج بھی یہ مقدس مقام فلسطینی عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن ہے اور اس کی حرمت و آزادی کے لیے جذباتی وابستگی برقرار ہے۔